السلام علیکم ناظرین رات پاس ایک لڑکا آیا. اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا ایک لڑکا ہے اور روزانہ بائک پہ ہیلمٹ ڈال کے نکلتا ہے. اسلحہ اس کے پاس ہوتا ہے. کبھی دو بہن بھائی جا رہے ہیں, باپ بیٹی جا رہے ہیں, وہ اس لڑکی کو اغوا کرتا ہے گن پوائنٹ پہ اور لے جاتا ہے سر عام. 10-15 منٹ کے بعد وہ اس کو ریپ کر کے چھوڑ دیتا ہے. شادی حالوں میں گھس جاتا ہے, جس کا مرضی ہوتا ہے, 1-2 لڑکیاں اٹھاتا ہے اور ریپ کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. 5-7 واقع رپورٹ ہوئے. پولیس میں علاقہ مکی میں خوف و ہراس پھیل گیا. مقامی پولیس نے فیمیل سٹاف کو بھیس بدل کر لڑکیوں کو, جو فیمیل سٹاف ہوتا ہے, ان کو سڑکوں پہ گلیوں میں بھیجا کہ کسی طریقے سے وہ بندہ ہاتھ آ جائے, لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ آیا. آخرکار ان کو رپورٹ ملی, جیسا بھی تیسا بھی اس لڑکے کو انہوں نے پکڑ لیا. اس لڑکے نے بتایا کہ میں نے 100 سے زیادہ یہ وارداتیں کر چکا ہوں, آپ کو تو صرف 10-15 رپورٹس ہوئی ہیں. ناظرین, اس نے یہ بھی بتایا, اس کی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ آئس کے نشے میں انوالو ہے. آئس کا نشہ کیسے کام کرتا ہے, کیسے آپ کا برین واش کرتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب وہ بندہ بتا رہا تھا تو اس نے کہا کہ 3 دن تک جب آپ یہ نشہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے. آپ کے جسم میں ایک درد نہیں رہتا, کوئی بخار نہیں ہوتا, جسم میں ایک ایسی قوت ابھر کے آتی ہے کہ آپ کو دنیا کی سب کام حقیر لگتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں, سب حقیر لگیں گے. وہ بندہ اس نشے کا عادی تھا اور 3 دن کے بعد اس کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے سے زیادہ جسم ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے اور 3 دن تک وہ نشے میں, نیند میں پڑا رہتا ہے, جسم میں طرح طرح کے درد اور کیا کچھ. آخرکار 6 ماہ کے بعد بندہ, انسان جو آئس کا عادی ہوتا ہے, بالکل یہ سمجھ لے کہ مینٹل ہو جاتا ہے. آئس کا طریقہ میں بتانے یہاں پہ نہیں بیٹھا, میں آئس کے نشے کے نقصانات بتانے. اس میں بندہ 3 دن, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 6 ماہ کے بعد مینٹل ہو جائیں گے. جب یہ باتیں وہ کر رہا تھا, مجھے سوشل میڈیا پہ وہ اس دہشت گرد کی تصویر سامنے آ گئی جو پشاور سے پکڑا گیا ہے, جو افغانستان سے ٹرینڈ ہو کر آیا مدرسے میں, جس مدرسے میں وہ پڑھتا رہا, جیسے وہ بتا رہا تھا. میں نے جب اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوئی تھی, جب وہ میری آنکھوں کے سامنے آئی تو میں نے اس کی شکل دیکھی, چہرہ دیکھا اور مجھے لگا کہ یار یہ ضرور ایسا نشہ ان دہشت گردوں میں بھی استعمال ہو رہا ہوگا. آئس کے نشے پہ میں اپنی حکومتی سیکورٹی اداروں کو اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ ٹوٹلی بین کیا جائے. کہیں بھی نظر آئے تو ایسی قراردادیں منظور کی جائیں کہ فوری پولیس مقابلے میں ان لوگوں کو مارا جائے. یہ نشہ بہت خطرناک ہے, برین واش کر دیتا ہے, بندے کو اس حد تک کر دیتا ہے کہ اس کو جو آپ اس کے دماغ میں بات ڈالیں گے, 3 دن تک وہی بات, وہی مقصد, وہی ذہن میں وہی باتیں رہتی ہیں. یہ جس کو ہم دلیری کہتے ہیں, یہ وہ نشے کے وہ اثرات ہوتے ہیں جو ان لوگوں میں ڈالے جاتے ہیں اور پھر یہ ایڈکٹ کر کے وہ یہ سوئسائڈ بمبر اور خودکش بمبار بنتے ہیں. میری اداروں سے اپیل ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا اس لڑکے کا, جب مجھے وہ دوست بتا رہا تھا کہ یہ چیزیں اس نے تسلیم کی ہیں اور یہ حقیقت اس نے بتائی ہے اس نشے کے بارے میں, مجھے فوری وہ دہشت گردی کا واقعہ یاد آ گیا. یہ کیسے برین واش, یہ نشہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے مائنڈ کو اس طرح برین واش کر دیتا ہے, ایسا دماغی طور پہ اسے واش کرتا ہے کہ آپ کو اور کوئی سوچ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. آپ کے اندر ایک عجیب سی وہ چیز آ جاتی ہے, کیونکہ وہ نشہ اس کے اوپر طاری ہوتا ہے, دماغ کو بالکل ایسا خالی کر دیتا ہے, ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ایک مقصد کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میری والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے بڑوں کو, اپنے بچوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں, تعلیمی اداروں میں خود لے کے جائیں, خود لے کے آئیں, ان کو انڈیپینڈنٹ نہ ہونا دیں. بچے کے پڑھانے کا اصول بھی یہ ہے کہ والدین خود پک اینڈ ڈراپ دیں اور لے کے آئیں جائیں, چاہے اس کی داڑھی مونچھیں بھی نکل آئیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے, آپ کو پتہ ہو میرا بیٹا کیا ہے, کیا کر رہا ہے, کدھر جاتا ہے, کدھر بیٹھتا ہے.
آپ ہر ایکٹیویٹی کے بچوں کی اپنی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ 2 فٹ یا 1 فٹ قد میرے سے اوپر نکال گیا ہے, اب وہ جوان ہو گیا اور آپ چھاتی تان کے آپ کہیں کہ بھائی میرا پتر جوان ہو گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنی اولاد کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, خود پک اینڈ ڈراپ دینی چاہیے, ایکٹیویٹی پہ نظر ہونی چاہیے, کیونکہ جب وہ کسی ایسی لت میں پڑ جائے گا یا کسی آوارہ گردی کی لت میں پڑ جائے گا تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا, آپ کی ایک نہیں سنے گا, پھر وہ آپ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا. وہی آپ جس کے بیٹے کی وجہ سے آپ چھاتی تان کے پھر یہی آپ کی چھاتی کو ٹھوکے گا. میں اپنے سیکورٹی اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس لعنت سے جان چھڑوائی جائے. دہشت گردی کے واقعے خود کم ہو جائیں گے. والسلام.